ہنالکا یہاں دعا زکریہ ربا زکریہ نے اپنے رب کو پکارا. اس موقع پر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے محراب میں نماز کی جگہ میں دروازے بند کر کے آپ نے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس اہتمام کے ساتھ آپ نے دعا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے. لیکن یہاں پر یہ درس موجود ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا کی جائے تو یہ دعا کی جائے ذریۃ طیبہ، اے اللہ ستھری پاک اولاد عطا فرما، دین کی خدمت کرنے والی اولاد عطا فرما، تیری فرما برداری کرنے والی اور تیرے محبوب سے محبت کرنے والی اولاد عطا فرما. جب یہ دعا کی جائے تو پھر گھر میں ماحول بھی ایسا رکھا جائے کہ بچے اس ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں. جس گھر میں ٹی وی پر ناجائز مناظر ہوں، میوزک، گانے اور دیگر بے حیائیاں ہوں، جس گھر میں ٹی وی پر مندر کے مناظر، بتوں کے مناظر اور بتوں کی پوجا کے مناظر اور کفریہ اور شرکیہ بھجن کی آوازیں ہوں، جس گھر میں باپ کا اور ماں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے موبائل پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، ناجائز چیٹنگ کر رہے ہوں، جس گھر کا یہ حال ہو کہ ماں باپ وہ فجر کی نماز ہی ادا نہ کرتے ہوں، تو پھر بتائیے اس گھر میں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، کیسے انہیں رب العالمین کا قرب نصیب ہوگا. کوشش یہ کریں کہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اور گھر کا ماحول بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں اور ان کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں. آپ نے دعا کی انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، مالک و مولا تو ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، اور جو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہیاں کی ہمیں معاف فرما. اپنے کرم سے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو تو اپنی ولایت عطا فرما. اے مالک ہمارے بچے اور ہم ایسے بن جائیں کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کریں. فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بڑے عالم ہیں، اللہ کے نبی ہیں. بارگاہ الہی میں جو لوگ قربانیاں پیش کرنا چاہتے وہ قربانیاں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے. مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت آپ محراب میں نماز میں مشغول تھے، باہر لوگ جمع تھے تاکہ داخلے کی اجازت مل جائے. دروازہ بند تھا. اچانک آپ نے ایک سفید پوش، سفید لباس میں ایک جوان کو دیکھا. وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی جس کا آگے ذکر ہے. تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. اب یہاں پر بعض مفسرین سوال اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر تو فرشتوں نے آواز دی، جمع ہے، لیکن اگر واقعے کی تفصیل میں جائیں تو آواز حضرت جبریل نے دی. مراد یہ کہ حضرت جبریل سارے فرشتوں کی طرف سے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے،
تو آپ کا فرمانا سارے فرشتوں کی طرف سے ہے، سارے فرشتوں نے گویا کہ آپ کو بشارت دی۔ دوسری کہ الملائکہ آپ کے لیے جمع اس لیے ہے چونکہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اس سے آپ کی عظمت کا اظہار ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بات اس واقعے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسا اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جتنا یقین پختہ ہو اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ یہی درس جاری تھا، جب ہم اس درس کے اس مقام پر پہنچے تو ایک بھائی درس میں شریک تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درس کے دوران ہی دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو اے کریم مالک تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما، تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ 1 سال گزرا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اور میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ ہمارے گھر والوں سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ کے یہاں تو کئی سال گزر گئے، اولاد ہی نہیں تھی، تو کیا آپ نے علاج کرایا؟ تو انہوں نے یہ دعا کا ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹل میں اسی مقام پر اسی طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی 1 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے یحییٰ نام رکھا۔ پھر درس کے دوران اس واقعے کا ہم نے ذکر کیا، تو بعض لوگوں نے سن کر اس طرح نیت کی، الحمدللہ پھر آ کر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ اس واقعے میں بڑی تاثیر ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان جس بات کا یقین رکھتا ہے اور جیسی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمے سے مراد کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 6 ماہ بڑے تھے عمر میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، وسیدہ، اور وہ سردار ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام علم میں، حلم میں، دین میں مومنین کے سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وحصورا، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہمارے مقرب بندوں میں سے۔